آئین میں ہمیں ایڈجسٹ کریں پاکستان کے, ہم کوئی باقی سبسڈی چیزیں مانگنا نہیں چاہتے. کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے پاکستان اپنا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ بتائے چاہتا کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں خریدنا بھی ہے تو وہاں کی زمین کو عوام کی ملکیت قرار دیں. اگر پی آئی کا ہمیں سبسڈی نہیں دیتے ہیں تو باقی پاکستان میں جہاں پی آئی کی سروس ہے یار ان جیسا تو ہمیں ٹریٹ کرو نا. الیکٹریسٹی ہو ہمارے لیے, بجلی نہیں ہے. ابھی آپ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ ہمیں بجلی ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وائس بنے وائس لیس پیپل کی, اور ان لوگوں کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کریں جن کو ہم اپنے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے, کیونکہ ہم بہت آزاد ہیں تو اس نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جن کی بات نہیں کر سکتے ان کی سوشل میڈیا پہ تو بات کریں. تو اس لیے ایسے لوگوں سے میں بات بھی کرتا ہوں, ملتا بھی ہوں, ملاتا بھی ہوں, اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ میرے جیسے ایک حقیر کے اس ادنا سے فورم پہ آنے کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں, اپنا وقت بھی نکالتے. میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرمائے مجاہد ملت, محکوموں کی, مظلوموں کی, گلگت بلتستان میں سب سے مضبوط آواز اور مجلس وحدت مسلمین کے صوبائی صدر ہیں آپ, آغا سید علی رضوی صاحب. آغا صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, یہاں بھی ہسپتال جو سب سے بڑا ہے نا پمز ہے, اور وہاں چلے جائیں اور آپ حیران ہو گئے. حالانکہ ابھی اس کی نجکاری کر دی گئی ہے اور اس سے بھی مال پانی کمانے کی کوشش شروع ہو گئی ہیں. اور باقی جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں آپ کو کتے, بلیاں, چوہے, گیدڑ, چمگادڑ ہر طرح مل جائیں گے, سب کچھ مل جائے گا. نہیں ملے گا تو ڈاکٹر نہیں ملے گا, نہیں ملے گا تو دوائی نہیں ملے گی. تو اس طرح تو یہ آپ کا اور ہمارا ایک ہی جیسی صورتحال ہے. مطلب کوئی بہت بڑا دکھ نہیں ہے آپ کا, میرا خیال ہے یہ آپ کا اور میرا دکھ سانجھا ہی ہے. ہاں یہ دکھ ہے, بلکہ ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم بلوچستان کی حالت کو دیکھتے ہیں, ابھی مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو یہاں پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں ان کی حالت کو دیکھتے ہیں, ان کے ترقیاتی اسکیموں کو دیکھتے ہیں, ان کے اجاڑے ہوئے گھروں کو دیکھتے ہیں, فیملیز کو دیکھتے ہیں, خاندان کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے. اور ہمارے جوان جب گپ شپ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے اکثر جوان کہتے ہیں کہ اگر صوبہ بن کے آئینی حقوق دے کے پاکستان کے بلوچستان کی طرح ہونا ہے تو جی بی کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس طرح سے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہو جائے. بہرحال یہ بہر عرض کرنے کا مقصد, لیکن وہاں خیر ابھی تک اس طرح کے تو میرا خیال ہے کوئی واقعات نہیں ہیں, مسنگ شیسنگ والے یہ وہ کوئی اس طرح نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ حقوق ہے, یہ بنیادی حقوق تو ملنی چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نہیں. چلو اگر یہ بنیادی حقوق اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو ہمارے لیے تشخص تو معین ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. ابھی عوام میں خصوصاً ابھی جو نیو جنریشن ہے ان میں یہی باتیں ہو رہی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا, کیا ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے یا پاکستان سے الگ جائیں گے, یا ہم کشمیر کے ساتھ رہیں گے. پاکستان اپنے موقف کو جی بی کے حوالے سے واضح کرے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بہت بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس فورم سے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے پاکستان اپنا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ بتائے چاہتا کیا ہے, ہمیں رکھنا چاہتا ہے, ہمیں چھوڑنا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان جو بھی کہے گا وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا. وہ تو قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ پاکستان جو بھی کہے گا ہم قابل قبول نہیں اس کے لیے. اچھا, وہاں کے عوام اور نوجوانوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہمیں کچھ دے دے. ٹھیک ہے. پاکستان نے تو ابھی دیا ہوا ایک صوبائی سیٹ اپ دیا ہوا ہے, وہ لولی لنگڑی ہے میں سمجھتا ہوں, اس میں کوئی حیثیت نہیں, ڈمی صوبہ ہے. ٹھیک ہے, وہ کھانچا ہے ان کے لیے اور کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو وفاق نے پاکستان نے تو یہ چیزیں ہمیں دے رہی ہے. صحیح ہے نہیں, لیکن یہ عوام کی ڈیمانڈ نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت ہمیں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں آرڈیننس نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی حکم نہیں چاہیے, ہمیں کوئی آرڈر نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں آئیں آپ گلگت بلتستان کے عوام کو دیکھیں, ان سے مشورہ لے لیں اور وہ جو چاہتے ہیں وہ دینا پڑے گا آپ کو. اچھا, 2-3 باتیں ابھی تک آپ نے کی. ایک تو یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک آئینی سٹیٹس مل جائے, ایک پورا بھرپور فل فلیج پروونس کے طور پہ, لیکن اس میں بھی آپ کے بچے نوجوان جو وہ پھپتی بھی کستے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ بلوچستان والا حشر نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ تعلیم کی, خیر وہ تو ازرائے تفنن وہ میں نے بات کی اور سچائی بھی ہے. تفنن کیا ہے, روحا ہے, ماتم ہے, افسوس ہے, دکھ ہے کہ تعلیم کا سلسلہ ٹھیک ہو, یونیورسٹیاں بنائی جائیں, ہاسپٹلز وغیرہ بنائے جائیں. یہ 2-3 چیزیں آ گئی. مزید کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا؟
کوئی نہ کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ تو آپ نے بنا رکھا ہوگا نا ارباب اختیار سے بات چیت کے لیے. میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ آپ جو چاہیں بات. وقت بہت کم ہے, ہمارے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. کوئی بات نہیں, ہم کوزے میں سمندر کو سمونے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہاسپٹل کی بات ہو گئی اور یونیورسٹیز کی تعلیمی اداروں کی بات ہو گئی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہاں کے جو لینڈ ریفارم ہے وہ وہاں کے لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو. اوکے, ہاں ٹھیک ہے. وہاں پہ جو کشمیر پہلے اسٹیٹ تھا, اس وقت اسٹیٹ سبجیکٹ کا کوئی کنسپٹ تھا, وہاں پہ قانون تھا کہ یعنی وہاں کے زمین باہر کے کسی کو فروخت نہیں کر سکتے ہیں, کسی کے نام پہ انتقال نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے نہیں, وہاں کے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ یہی ہے کہ بھائی ہمیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کرو, وہاں کی زمینوں پہ کوئی آپ کے قبضہ نہ کرے, وہاں کے زمینوں کو کسی اور کی ملکیت میں جانے سے روک دے ہم. اچھا, ابھی جناب 1984 سے لے کر ابھی تک کوئی لینڈ ریفارم نہیں ہوئی ہے. اچھا, کوئی زمین اراضیات کے حساب سے کوئی قانون نہیں بنے ہیں. یعنی ابھی میں تھوڑا مزید سمجھنے کے لیے اس بات کو کھولوں گا کہ ابھی آپ کی گلگت بلتستان کی زمین ادھر سے جا کے کوئی اسلام آباد سے, کوئی پنڈی سے, کوئی لاہور سے جا کے خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا, اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ خرید سکے؟ ہاں, ابھی خرید سکتے ہیں. ابھی خرید سکتے ہیں, ابھی خرید سکتے ہیں, ابھی خرید لیے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں خرید لیے. ہاں, افسوس کی بات تو یہ ہے. اچھا جی, ابھی بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ خرید لیے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے زمینیں خرید لی ہے اور ادارے بن رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں خریدنا بھی ہے تو وہاں کی زمین کو عوام کی ملکیت قرار دے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد عوام چاہے کسی کو بیچ دے یا نہ بیچ دے, ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے. صحیح ہے. ابھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ جناب علی اکثر جو لینڈ ہے وہاں پہ خالصہ سرکار جو ایک سکھوں کا کوئی قانون تھا, خالصہ, اچھا, خالستان کے حساب سے سکھوں کا کوئی قانون تھا خالصہ سرکار, اچھا, کہ جو بھی زمین کاشتکاری سے باہر ہو, خارج ہو, اس کو گورنمنٹ لینڈ خالصہ سرکار, ابھی تک وہ قانون موجود ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک وہاں کے زمینوں کو خالصہ سرکار کے نام پہ گورنمنٹ ہتھیا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہاں پہ مختلف ادارے ہتھیا رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں, بدون معاوضہ جبری ہتھیا رہے ہیں, قبضہ کر رہے ہیں, اور جناب علی پہاڑوں پہ قبضہ ہو رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سکول کالج اسپتال کے علاوہ ہمارے وہاں پہ زمینوں کے لینڈ ریفارم کریں, عوام کی ملکیت کر کے دے دیں ہمیں. صحیح ہے. اور وہاں پہ پہاڑ پہاڑ ہے, آپ دیکھ سیکیورٹی کے لیے رکھ رہے ہوں گے نا چیزوں کو. نہیں, سیکیورٹی کے لیے تو ہم خود تیار ہیں نا, ہم دے رہے ہیں. یعنی آپ ہماری ملکیت میں ہماری دے دیں, پھر ہم خود دینے کے لیے تیار ہیں نا. صحیح. آپ 1000 کنال ہمیں ملکیت کر کے دے دیں گے تو ہم 100-200 کنال تو آپ کو دیں گے. ابھی آپ یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے, 1500-2000 کنال جو ہے وہ یونیورسٹی کو مفت میں دیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نہیں, ایئرپورٹ ہے وہاں پہ, ایئرپورٹ کے لیے تو ہزاروں کنال وہاں پہ دیے ہوئے. یونیورسٹی کون بنا رہا ہے؟ کوئی وہی یونیورسٹی جو بلتستان یونیورسٹی. اچھا, بلتستان یونیورسٹی کی بات. وہ ابھی کرائے کی بلڈنگ پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بلڈنگ کے لیے زمین چاہیے تو ہم نے وہاں پہ ان کو زمین فراہم کر دیا. ٹھیک ہے, وہاں پہ 1500-2000 کنال فری میں یونیورسٹی کو دے دیا ہے. کٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی تک وہاں کے وی سی کی نااہلی ہے. ٹھیک ہے, وی سی کی اقربا پروری ہے, وی سی کی جو کرپشن ہے, جس کی وجہ سے وہاں ابھی تک 2-3 سال سے کوئی بلڈنگ وہاں پہ مناسب بنے ہی نہیں بنے. ٹھیک ہے نہیں. یہ تو افسوسناک بات یہ ہے کہ زمین بھی ہم دے دیں اور وہاں پہ جو ملازمت لگنے ہیں وہ بھی دوسرے لوگ لگ جائے اسی کی وجہ سے, اور وہاں پہ تعمیرات بھی نہ. اچھا, ملازمت کی آپ نے بات کی, تو وہاں ملازمت کی صورتحال کیا ہے؟ نوجوانوں کی تعلیم کی صورتحال جو ہے وہ اب ظاہر ہے بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں آپ کے لوگ یہاں اسلام آباد میں ہیں, پڑھتے ہیں, اور بلکہ یہیں سیٹل ڈاؤن بھی زیادہ تر ہو جاتے ہیں. وہ واپس جا کے اپنے خطے کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ ملازمتوں میں کوئی اس میں بھی باہر سے لوگ زیادہ جا رہے ہیں وہاں کا نظام چلانے کے لیے, یا وہاں کے لوکل لوگوں کی بھی پارٹیسپیشن ہے؟ وہاں کے لوگوں کا کم ہے, اگرچہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی فیصد ہے وہاں لوکل اور وفاقی حساب سے, لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. یعنی زیادہ تر جو ہے وہ غیر متعلقہ لوگوں کو وہاں لے جا کے, حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی وزیر اعلیٰ کے مشیر بنے ہیں. ہاں جی. تو وہ مشیر سیاحت یا کوئی چیز ہے وہ بھی پنجاب سے لے کے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے میرا بھی میرٹ پہ بنتا ہے.
یعنی ہم بھی ادھر سے جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو بھی مشیر بنے ہوئے ہیں, ٹھیک, وزیر اعلیٰ سے دوستی ہونی چاہیے. دوستی ہونی چاہیے, بس وہی ہے, وزیر اعلیٰ سے دوستی ہونی چاہیے, وہ آپ کو کہیں بھی وہ جو ہے کھپا دیں گے. اچھا, ٹھیک ہے نا, یہ بڑا سے افسوسناک بات ہے, سنجیدہ بات ہے کہ تکلیف دہ بات. ہاں یہ تو یہ چیزیں بھی. اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, پہاڑ ہے وہاں پہ, قیمتی پہاڑ ہے, منرلس ہے, جیل اسٹون ہے ایسے وہاں پہ. صحیح ہے. ٹھیک نہیں, کروڑوں کی مالیت کے پتھر ہے وہاں پہ, لیکن اس کو افسوس کا مقام ہے, وہاں کے کسی کو لیز پہ نہیں دیا جا رہا ہے. کون لے رہا ہے؟ یہاں ڈون سے لوگ آ کے لے کے جا رہے ہیں, وہاں پہ کسی کو شیئرنگ بھی نہیں دے رہا ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں, لے کے جاتے ہیں اور قبضہ کر کے لے کے جاتے ہیں, اور اس کا حق بھی نہیں دیتے ہیں. جس گاؤں کا وہ زمین ہے, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں, جس گاؤں میں وہ پہاڑ ہے, وہ پہاڑ تو اس گاؤں کے نام پہ ہے, لیکن جس کو لیز دیا ہوا ہے وہ آ کے لے کے جاتے ہیں, اس گاؤں والوں کو بھی ان کا حق نہیں دیتے. اس کے اوپر آپ نے کوئی کیا ہے, عدد و شمار جمع کیے ہیں کہ کون کون سے پہاڑوں پہ قبضہ ہو چکا ہے؟ آپ پہاڑ کی بات کون کون سے مت پوچھیں نا, یعنی کس کس پہاڑ پہ نہیں ہوئے, یہ گئے, ایک پہاڑ بھی نہیں بچا ہے. دریا کی تہ سے لے کر پہاڑوں کی چوٹی تک جو ہے وہ لیز پہ دیا ہوا ہے. کیا بات ہے. ہاں, میں سلام پیش کرتا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کو, ابھی تک رجسٹ کر کے کسی کو وہاں پہ باہر سے کسی کو وہاں پہ کام کرنے نہیں دے رہا ہے. جہاں جہاں گورنمنٹ پاور ہو گئے, لوگوں نے پیسے لگا کے, سفارش لگا کے کام کر رہے ہیں, وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو عوامی ایشوز ہے اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور اس فورم سے میں کہنا چاہتا ہوں مقتدر اداروں سے اور وزارت سے اور وفاقی لوگوں سے بھی کہ گلگت بلتستان کے زمینوں کو بھی ہماری ملکیت قرار کے دے دیں, پہاڑوں کو بھی جس علاقے کے پہاڑ ہے اسی علاقے کو دے دیں, لیز دینا ان کو دے دیں. ٹھیک ہے, اس کو اونرشپ دے دیں. ٹھیک ہے, ان کے ذریعے سے, اگر ان کے پاس مشین نہیں ہے, کوئی سرمایہ نہیں ہے, تو ان کے ذریعے سے آپ باہر سے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آئیں, ان کے ذریعے سے انویسٹ کریں اور وہاں پہ کام. تو وہاں جو متنازع علاقہ ہے اس میں تقریباً 28 سے 30 چیزوں پہ سبسڈی ہے. گلگت بلتستان میں جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ساتھ کرگل لداخ میں. اچھا, کرگل لداخ. تو یہاں گلگت بلتستان کے لیے واحد یہی گندم ہے سبسڈی. ٹھیک ہے, باقی ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں, باقی کسی چیز پہ کوئی سبسڈی نہیں ہے, واحد گندم ہے. گندم پہ بار بار ہمیں روڈ میں لایا جاتا ہے ہر سال. صحیح ہے, مہدی شاہ کے زمانے میں بھی گندم کو بڑھایا گیا, پھر عوام روڈ پہ آئے. حفیظ الرحمان کے دور میں بھی گندم بڑھایا گیا, پھر عوام روڈ پہ آئے. خالد خورشید کے زمانے میں بھی گندم کو بڑھایا گیا. یعنی بنیادی چیز آٹا ہی جب مہنگا ہو جائے لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. اب گلبر خان نے بھی جو ہے وہ اس کو بڑھا دیا ہے, ایک دم سے جو ہے 50-30 روپے ایک دم سے بڑھا دیا ہے. تو عوام بیچارہ کیا کریں, کہتے ہیں کہ بھائی ایک سبسڈی ہے. اب پاکستان میں کتنے سبسڈی رہے ہیں, میٹرو پہ کتنے دے رہے ہیں, یا پہ کتنے دے رہے ہیں, باقی چیزوں پہ کتنے دے رہے ہیں. ہاں بس آپ دے رہے تھے. صرف گلگت بلتستان کے لیے گندم کی سبسڈی ہے. ہاں, اب میں تو یہی کہوں گا, میں گلگت بلتستان کے عوام سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اب اس گندم سبسڈی کے ڈیمانڈ سے تھوڑا آگے بڑھیں. ہاں, جو ہمارا جینوین حقوق ہے اس کی طرف جائیں. صحیح, ہمارے لیے متنازعہ علاقے کے سارے حقوق دے ابھی ہمیں. ٹھیک ہے, اس کے بغیر ہم خاموش نہیں رہیں گے. ٹھیک, 1-2 حق ہمیں دے کے ہمیں خاموش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, ہم نہیں بیٹھیں گے. صحیح, جتنے متنازع علاقے کے حقوق ہیں وہ ہمیں دے دیں. صحیح ہے, یا آئین دے دیں, آئین میں ہمیں ایڈجسٹ کریں پاکستان کے. ہم کوئی باقی سبسڈی چیزیں مانگنا نہیں چاہتے ہیں. یہاں NFC ایوارڈ دے دیں, میں شامل کریں, ہمیں نمائندگی دے دیں یہاں پہ قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی ہمارے دے دیں, سینٹ میں دے دیں. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ پراپر ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں ٹریٹ کریں گے تو ہم بھی اسی حساب سے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. یا میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو, متنازع علاقے کا حقوق بھی نہ دیں اور یہاں آئین کے ساتھ ہمارا باقاعدہ جناب علی اتصال بھی نہ ہو, تو آئندہ آنے والے جوانوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. ہم اپنے نسل تک, ہم اپنی جان تک ہم ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے نہیں, یہ بڑی الارمنگ بات کر رہے ہیں, بہت سنجیدہ بات ہو گئی. جوان ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. صحیح, جوان کیوں قوم پرست بن رہے ہیں, کیوں نیشنلسٹ بن رہے ہیں. صحیح, کیوں پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے وہاں کے جوان تیار نہیں ہے, کیوں چلو کرگل کے لیے نعرے لگاتے ہیں. اچھا, یہ چیزیں کیوں کشمیر جیسا ہمیں حق نہیں دیتے, کیوں پاکستان جیسے حق نہیں دیتے ہمیں. تو وہاں کے جو ابھی نیو جنریشن ہے
ان کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم واضح طور پر کہتے ہیں نیو جنریشن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، بعد میں جو دیکھا جائے گا پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. اچھا ہمارا یہی ہے کبھی ویسے کہ میرا بھی مسئلہ ہے اور یہاں پر سارے لوگوں کا کہ دل کرتا ہے کہ جاؤں جی بی سی وغیرہ کا وزٹ کروں، پھر جب کرایہ دیکھتے ہیں پی آئی اے کا تو پھر کہتا اچھا چلو یار رہن نہیں دو. تو آپ کا کوئی لوگوں کا بھی کوئی مسئلہ ہے کوئی پی آئی اے کی مہنگائی شہنگائی کرایوں میں کوئی چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہو جائے، حالانکہ ویسے پی آئی اے ویسے انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے والی ہے. ہاں، اگر پی آئی اے کا ہمیں سبسڈی نہیں دیتے ہیں تو باقی پاکستان میں جہاں پی آئی اے کی سروس ہے یار ان جیسا تو ہمیں ٹریٹ کرو نا. یہاں سے کراچی کتنے گھنٹے کا ہے؟ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے فلائٹ پہ. ٹھیک ہے نہیں، وہی کرایہ ہم سے لے لو جو کراچی کا لیتے ہیں، وہی ہم سے لے لو نا. ہم سے کیوں زیادہ لیتے ہیں؟ اچھا آپ سے زیادہ لیتے ہیں؟ کراچی سے بھی زیادہ لیتے ہیں؟ ہاں کراچی سے بھی زیادہ لے رہے ہیں. کراچی میں ابھی جائیں گے ٹھیک ہے نہیں تو زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 ہزار تک آپ سے کرایہ لیں گے جہاز میں، کم از کم 18-20 سے. ٹھیک ہے نہیں، لیکن آپ جی بی میں جائیں گے تو 30-35 تک ہے. اچھا تو پھر اس طرح تو ٹورزم کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا. ہاں، ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر ہونی چاہیے. وہاں پہ روڈ اگر بن جائے، ویلیز میں روڈ بن جائے، ٹکٹس میں کمی ہو، ہوٹلنگ میں وہاں آسانی ہو، بجلی ہو ہمارے لیے، الیکٹریسٹی ہو ہمارے لیے. بجلی نہیں ہے ابھی، آپ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ ہمیں بجلی ملتا ہے. وہ علاقہ جو بجلی کے حوالے سے بہت پوٹینشیل اس میں ہے، لاکھوں جو ہے وہ میگا واٹ وہاں سے بجلی جنریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں اچھا وہاں کچھ میں کلوز کرنے لگا تھا، ایک آخری سوال ہے کہ وہاں کچھ ڈیمز بن رہے تھے اور وہاں کے ڈیمز پہ بڑی سیاست بھی ہوئی، تو آپ کے نالج میں ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے؟ ہاں ڈیم جو ایک تو ادھر بادشاہ ڈیم، ہاں جی دیامار بادشاہ، یس ٹھیک ہے نہیں، اس میں بھی دیامار والوں کو حقوق نہیں دے رہے ہیں. دیامار والوں کے ملازمین نہیں لے رہے ہیں. دیامار والوں کے جو لینڈ افیکٹو ہوئے ہیں ان کو معاوضہ نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، دیامار والوں کو کچھ حقوق نہیں دے رہے ہیں. تو وہ لوگ بھی روڈ پہ ہیں نا. ابھی جو کشمیر میں جو ہو رہا ہے، دریا تو کشمیر سے آتے ہیں لیکن کشمیر خالی ہے، ابھی ان کو کوئی حقوق نہیں دے رہا ہے. کشمیر میں بھی بجلی کے لحاظ سے کتنے وہ ہو رہے ہیں، احتجاجات ہو رہے ہیں. ایسا ہی. ہاں، تو وہاں پر بھی ایک تو یہ ہے. دوسرے جو ہے وہ ادھر 7 ڈیم تھا، مشرف کے زمانے میں بنایا تھا اور اربوں پیسے انہوں نے کھا لیے، لیکن ڈیم جو ہے وہ 30% بھی پورے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ابھی یہ مسائل اور بھی آ رہے ہیں. پینے کے پانی کا مسئلہ ہے ابھی وہاں پہ، جہاں پہ دنیا کے اعلیٰ ترین گلیشیئرز ہیں، چشمے ہیں، پینے کے پانی کے لیے ہم ترستے ہیں. کیا حسن اہتمام ہے، ماشاء اللہ جناب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. لیکن جاتے جاتے یہ اس فورم سے اپنے فالوورز کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے دشمنوں کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں؟ گلگت بلتستان کے باسی جہاں کہیں بھی ہو، یقیناً ہم محب وطن پاکستانی ہے، پاکستانی رہیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے حقوق پہ کمپرومائز کریں. گلگت کی بلتستان کے عوام فرقہ واریت سے نکل آئیں، علاقیت سے نکل آئیں اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں، جہاں کہیں بھی ہو، چاہے پاکستان میں، چاہے گلگت بلتستان میں، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں. جب تک آپ اٹھیں گے نہیں، چھینیں گے نہیں، کوئی آپ کو حقوق دینے والا، پلیٹ میں رکھ کے پیش کرنے والا اس دنیا میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا. اب آپ اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کو منوانا ہے تو آپ خود میدان میں آ کے منوا سکتے ہیں. یہی پیغام ہے جی بی والوں کے. اور ہمارے پلیٹ فارم کے حوالے سے بھی کوئی اپنے لوگوں کو کہہ دیں، کوئی سبسکرائب، کوئی فالو، کوئی لائک، کوئی کامنٹ کر دیں، کیونکہ آپ کی بات کو وہ شرعی طور پر مانیں گے. ہاں ماشاء اللہ، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ جو چینل ہے علوی صاحب کا، ماشاءاللہ جی بی کے حوالے سے بہت ہی کام آگے بڑھا رہے ہیں، ایوانوں تک ہماری باتیں پہنچا رہی ہے، دنیا تک پہنچا رہی ہے. تو اس چینل کو بھی آگے بڑھانا دوستوں کی ذمہ داری ہے. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی دے دیں. اور جس طریقے سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں، اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہماری اپنی آواز آگے پہنچ جائے. بہت شکریہ، آئی ایم ریئلی آنرڈ سر، تھینک یو ویری مچ. مجاہد ملت، محکوموں اور مظلوموں کی آواز، مجلس وحدت مسلمین گلگت بلتستان کے صوبائی صدر جناب آغا سید علی رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. گفتگو کیا تھی؟ ایک لوہا تھا، کچھ مطالبات تھے، کچھ تکلیفیں تھیں. کوشش کی ہے ہلکے پھلکے پیرائے میں ارباب اختیار تک آواز کو پہنچایا جائے اور ان مظلوموں کو بھی. پاکستان ہے تو سارے لطف ہیں اور یہ سارے لوگ
محب وطن ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کی نسلیں پاکستان کے ساتھ جینا چاہتی ہیں. اضطراب ہے، اور جہاں جہاں اضطراب ہے، اشرافیہ کو، اہل اقتدار کو، جن کا قلم چلتا ہے، جن کے پاس طاقت ہے، انہیں اس اضطراب کو ختم کرنا چاہیے. آج علی رضالوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.